چلتے چلتے چونکہ میں ایک بات آپ سے کر دوں، دیکھیں آپ لوگوں نے یہ بات سنی ہوئی ہے کہ قبر کے اندر 3 سوال ہوں گے۔ ایک سوال ہوگا مر ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ہوگا ما دینک کا، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل بمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس شخصیت کے بارے میں، یہ جو تمہارے سامنے کھڑے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس ہستی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ یہاں پر 2 باتیں سوچنے کی ہیں۔ ایک بات تو یہ سوچنے کی ہے کہ بڑی جو پہلے درجے کی کتابیں، حدیث کی کتابیں جس طرح بخاری مسلم، اس کے اندر صرف ایک سوال کیا گیا ہے، یعنی ایک سوال کا ذکر ہے، قبر کے اندر ایک سوال ہوگا ما کنت تقول فی ھذا الرجل بمحمد صلی اللہ تعالی، یہی ایک سوال ہے۔ باقی نچلے درجے کی جو کتابیں ابن ماجہ شریف کو دیکھیں، مسند احمد کو دیکھیں، اسی طریقے سے جامع ترمذی شریف کو دیکھیں، باقی جتنی بھی کتابیں ان کے اندر 3 سوال ہیں، یعنی مر ربک ما دینک کا، یہ 2 سوال بھی شامل ہے اور تیسرا سوال بھی شامل ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم نے صرف ایک سوال نقل کی ہے، باقیوں نے 3 کی، اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی سوچنے کی بات ہے، ادھر ایک سوال کیوں ہے؟ تو یاد رکھو دوستو اس بات کو، پہلے 2 سوال جو ہوں گے وہ آپ کی نجات کے لیے نہیں ہوں گے، پہلے 2 سوال ہوں گے فقط اس لیے ہوں گے تاکہ پتہ چل جائے کہ آپ کس ملت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ ابھی میں نے یہ آیت کریمہ پڑھی ہے نا، میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر لفظ دین استعمال ہوا عقیدہ رسالت کے اوپر، تو یہودی چونکہ اس طرح کرتے تھے، اللہ کو آخرت کو تو مانتے تھے، تو اب اللہ کو ماننے والے موجود ہیں، جو مسلمان ہم جن کو نہیں کہتے وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، عقیدہ آخرت کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو اس لیے پہلے سوال ہوگا مر ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ تو ہر شخص جو قبر کے اندر ہے وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ تو اب یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کو ماننے والا ہے، بتوں کی عبادت کرنے والا نہیں ہے، پہلا سوال اس لیے ہوگا۔ تو اب دیکھیں نا، جو یہودی ہیں، جو عیسائی ہیں، وہ بھی کہیں گے ہم اللہ تعالیٰ کو ماننے والے، بلکہ اگر میں آپ کو حقیقت بتاؤں تو جو ہندو مت ہے اس کا میں نے جتنا مطالعہ کیا اس کے اندر بھی خدا کا تصور موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں 33 کروڑ خدا ہیں، لیکن ان کے اوپر ایک خدا ایسا موجود ہے جو ان سب کو چلانے والا ہے، یعنی وہاں پر بھی خدا کا تصور موجود ہے، لیکن وہ بالکل بسرات بتوں کو خدا کہتے ہیں، ان کے اللہ کی ذات اقدس کے ساتھ ان کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو یہودی عیسائی تو ایسا نہیں کرتے، وہ تو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں۔ تو پہلا سوال ہوگا مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ اس سے یہ بات پتہ چل جائے گی کہ یہ بندہ بتوں کی عبادت کرنے والا نہیں ہے بلکہ اہل کتاب ہے۔ اب جس وقت یہ بات واضح ہو جائے گی، یعنی یہ بات نکھر جائے گی، تو اب دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کو جو ماننے والے ہیں وہ تو یہودی بھی ہیں، وہ عیسائی بھی ہیں، وہ مسلمان بھی ہیں۔ تو پھر دوسرا سوال ہوگا تاکہ بات اور نکھر جائے، ما دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا دین الاسلام۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ اب یہ جو بندہ ہے یہ اللہ کو مانتا ہے، اس کے ساتھ اس کا مذہب اسلام ہے، یعنی اس کا مذہب یہودیت نہیں ہے، اس کا مذہب عیسائیت نہیں ہے، یہ اللہ کی ذات اقدس کو ماننے والا ہے اور ساتھ ساتھ اللہ کے قرآن کے اوپر ایمان رکھنے والا ہے۔ تو اب یہ بات ثابت ہو گئی، پہلے سوال سے چلے گئے پرے کون لوگ؟ مشرک۔ دوسرے سوال سے چلے جائیں گے لوگ یہودی اور عیسائی۔ اب ثابت ہو گیا کہ یہ بندہ بتوں کی عبادت کرنے والا نہیں ہے، اللہ کو ماننے والا ہے اور قرآن کے اوپر ایمان رکھنے والا ہے، یہودی عیسائی بھی نہیں ہے، مسلمان ہے۔ تو جب تمہاری مسلمانی وہاں پر واضح ہو جائے گی تو یاد رکھیں مسلمان سے اور کوئی سوال نہیں ہے، مسلمان سے پھر ایک ہی سوال ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل بمحمد صلی اللہ تعالی، اے محمد مصطفیٰ کی شخصیت کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ ما کنت تقول فی قال یقول کے اوپر جس وقت کان یکون جس وقت داخل ہو جائے نا مضارع کے اوپر تو معنی ہوتا ہے ماضی استمراری کا، یعنی ماضی استمراری وہ ہوتا ہے نا جو ماضی کے اندر بار بار وہ کام ہوتا رہے۔ تو ما کنت تقول فی ھذا الرجل، دنیا کے اندر کیا کہا کرتا تھا، نماز کے وقت کیا کہا کرتا تھا، منبر کے اوپر کیا کہا کرتا تھا، گلی کے اندر چلتے وقت کیا کہا کرتا تھا، کاروبار کے وقت کیا کہا کرتا تھا، نجی محفلوں کے اندر کیا کہا کرتا تھا، مجلسوں کے اندر کیا کہا کرتا تھا، اگر وہ مومن ہوا۔ بلکہ ہمارے استاذ گرامی ہیں وہ کہا کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو بندہ اتنا تیار کرے، اپنے آپ کو بندہ اتنا ستھرا کر لے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے ساتھ اتنا تعلق مضبوط کر لے کہ جب فرشتے پوچھیں کہ تو اس ذات محمد کے متعلق، ذات مصطفیٰ کے متعلق تو کیا کہا کرتا تھا دنیا کے اندر، تو تمہیں زبان کھولنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، محمد مصطفیٰ خود آگے بڑھ کر کہیں یہ میری ذات اقدس کے اوپر درود و سلام پڑھنے والا۔
میری نعتیں پڑھنے والا تھا، میری حدیثیں لوگوں کو سنانے والا تھا، میرا قرآن جو اللہ تعالیٰ نے، میرا معجزہ، میری ذات کے اوپر اللہ نے جو قرآن نازل کیا وہ قرآن لوگوں کو سنانے والا تھا۔ تو اب تمہیں پتہ چلا ہے نا کہ محدثین نے، ٹاپ کے جو محدثین ہیں، انہوں نے ایک ہی سوال نقل کیا، کیونکہ اسی سوال کے اوپر آپ کی نجات ہے۔ دیکھیں نا، آپ نے کہہ دیا نا مر رب کا، تیرا رب کون ہے؟ آپ کہتے ہیں ربی اللہ، پھر بھی آپ کی نجات نہیں ہوئی۔ پھر انہوں نے کہا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ پھر بھی دیکھیں آپ کی نجات نہیں ہوئی۔ نجات کس کے اوپر ہے؟ ذات مصطفیٰ کے ساتھ تعلق کے اوپر آپ کی نجات ہے۔ تو دوستو یاد رکھو میری اس بات کو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ، وہ ذات مقدسہ ہے۔ بڑے پرانے، آج سے تقریباً 8-10 سال پہلے یہ جملہ میں دہرایا کرتا تھا، آج پھر مجھے یاد آ گیا اس بات سے کہ اول سے لے کر آخر تک آپ کی امیدوں کا مرکز، ملجا، مأویٰ ذات مصطفیٰ ہے۔ دنیا کے اندر جس وقت آپ تشریف نہیں لائے تھے، آپ نہیں آئے تھے، تب بھی ذات مصطفیٰ آپ کے لیے رو رو کر دعائیں فرماتے رہے۔ دنیا کے اندر تشریف لائے، غاروں کے اندر، صحراؤں کے اندر ذات مصطفیٰ آپ کے لیے دعا فرماتے رہے۔ معراج والی رات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ اس وقت تک اس براق کے اوپر سوار نہ ہوئے جب تک اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے امت محمدیہ کی بخشش کا وعدہ نہیں کیا۔ جبریل غزرائیل علیہ السلام جس وقت حضور کی روح مبارک نکالنے کے لیے تشریف لائے، یا پھر بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ آسمانوں کے اوپر جس وقت غزرائیل سے ملاقات ہوئی تو پوچھا کہ تم کتنی سختی کرتے ہو؟ تو غزرائیل علیہ السلام نے وہ سختی بتائی کہ میں اس طرح سختی کرتا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ ساری سختی میرے اوپر لے آنا، لیکن تجھے قسم ہے اللہ تعالیٰ کی عزت کی میری امت کے اوپر سختی نہ کرنا، روح نکالتے وقت۔ پھر جس وقت آپ قبر کے اندر چلے گئے، آپ دیکھ لیں قبر کے اندر بھی حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے سوا آپ کو نجات نہ ہوئی۔ پھر میدان محشر کے اندر چلے جائیں گے، سارے انبیاء کے پاس مسلم شریف کی روایت کے مطابق محتاج ہو کر لوگ جائیں گے۔ آخر کار کیا ہوگا؟ اذهبوا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے پاس جائیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر آپ کی سفارش کریں گے، اور اس وقت حضور علیہ السلام سجدے سے سر اٹھائیں گے جس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس آپ کی بخشش فرما دیں گے۔ آخری امتی حضور علیہ السلام کا جس وقت تک جہنم کے اندر ہوگا، حضور علیہ السلام سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے۔ جس وقت آخری امتی بھی نکل کر جنت کے اندر داخل ہو جائے گا، اس وقت حضور علیہ السلام اپنا سر مبارک اٹھائیں گے۔ پھر مسلم کی روایت آخری بات ہے، جا کر حضور دروازہ کھٹکھٹائیں گے، اندر سے وہ جو دربان ہے جنت کا وہ پوچھے گا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں محمد ہوں، اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ تو فرمایا ہاں محمد مصطفیٰ، مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ سے پہلے جنت کا دروازہ کسی کے لیے نہ کھولوں۔ تو دیکھیں اپنی زندگی کی ابتدا دیکھ لیں اور اپنی زندگی کی جنت تک دیکھیں، ہر قدم کے اوپر آپ ذات مصطفیٰ کے محتاج ہیں، ہر قدم کے اوپر ذات مصطفیٰ کی آپ کو احتیاج ہے۔ تو یار ہماری اول سے لے کر آخر تک جب ہر صورت ملجا مأویٰ ذات مصطفیٰ ہیں، تو کیوں نہ دنیا کے اندر ہم ان سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں، دنیا کے اندر ہم ان کو اپنا بنا لیں، دنیا کے اندر ان کی تعلیمات کے اوپر چلیں۔